اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 88۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ذالک، یہ، ہدی اللہ، ہدایت اللہ کی، یہدی، ہدایت دیتا ہے، بہی، اس کے ساتھ، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، من سے، عبادہ، اپنے بندوں، ولو، اور اگر، اشرکوا، وہ شرک کرتے، لحبط، تو ضرور ضائع ہو جاتا، عنہم، ان سے، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیت مبارکہ سے پہلے جو مضمون بیان ہو چکا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر جو انبیاء ہوئے، ان میں سے چیدہ چیدہ انبیاء کرام کا، خاص انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ ذکر فرما کر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے مکہ کے مشرکین کو بتایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ اب آپ آیت مبارکہ دیکھیے گا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی چاہت کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے وہبی اور ایک لفظ ہے کسبی۔ وہب کا معنی ہوتا ہے عطا ہونا، کسب کا معنی ہوتا ہے محنت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو محنت کے بل بوتے پر نبوت عطا نہیں فرمائی۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت محنت کے نتیجے میں عطا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے یہ منصب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چاہت کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی نظر کرم جس پہ پڑ جائے، اس کی نگاہ انتخاب جس پہ پڑ جائے، وہ جس کو نبوت کا مقام دینا چاہے اسے نبوت کا مقام دے دیتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی دنیا کا انسان وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا خود اپنے طور پر کہ میرے پاس نبوت آ گئی ہے، یا میں نبی بن گیا ہوں، یا میں اس لائق ہوں کہ میں اب مقام نبوت پہ سرفراز ہونے کا دعویٰ کر دوں۔ نبوت ایک ایسی چیز ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ محنت سے اس کا دور دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ محنت سے میری مراد یہ ہے کہ ایک بندہ نفل پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، چلہ کشی کرے، ریاضتیں کرے، تسبیحات پڑھے، روزے رکھے، صوم و صلات کا پابند ہو، صدقہ و خیرات کثرت سے کرے، سخاوت کے دریا بہا دے، تو وہ کہے جی میں اب نبوت کا اہل ہو گیا ہوں اور مجھے نبوت کے اوپر سرفراز کیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے ساتھ جس کو خاص کرنا چاہے اسے خاص کر لیتا ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے، سارے انبیاء جن کا ذکر ہوا یا جن کا ذکر نہیں بھی ہوا، سارے انبیاء اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ضائع ہو جاتا ان سے وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ شرک کے اوپر یہ بات واضح کر رہا ہے کہ شرک میں مبتلا نہ ہونا۔ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص شرک میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کے پچھلے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔
مثلاً ایک آدمی ہے، وہ بڑے نیک کام کرتا ہے اور وہ نیک کام کرتے کرتے شرک میں مبتلا ہو گیا، تو اس کے پچھلے سارے عمل کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، جل کے راکھ ہو گئے۔ اب اسے قیامت کے دن ان عملوں کا کوئی صلہ اور کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک انسان کی ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے، پانی بہا دیتا ہے، اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی، اکارت بن گئی، جل کے راکھ ہو گئی، وہ نامہ اعمال اس کا تباہ ہو گیا، اب اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ خالی ہاتھ ہوگا، اس کا نامہ اعمال خالی ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ضائع ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا نامہ اعمال۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ انبیاء کرام سے تو شرک کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام شرک سے پاک ہیں، ہر گناہ سے پاک ہیں، ہر برائی سے پاک ہیں۔ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، انبیاء کرام تو معصوم عن الخطا ہیں، خطا سے معصوم ہیں، ان سے کسی خطا، کسی غلطی کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں، اتنا بڑا گناہ ہے شرک، اگر وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں، اگر اللہ پاک نے فرمایا اور ساتھ فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بھی عمل کیا کر دے؟ ضائع کر دے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اسی لیے شرک کو کیا کہا گیا ہے؟ ظلم کہا گیا ہے۔ اب اگلی آیت آپ سنیے گا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 89 اولئک، یہ الذین آتیناہم، وہ تھے ہم نے عطا کی تھی جنہیں الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوت اور نبوت، فَإِن تو اگر یکفر انکار کر دیں بہا اس کا، ہؤلاء یہ، فقد وکلنا بہا تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کو ماننے والے، قومن ایسے لوگ، لیسو جو نہیں ہیں، بہا اس کے ساتھ، بکافرین کفر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے ہم نے عطا کی تھی جنہیں کتاب، حکمت اور نبوت۔ یہ جتنے بھی پیچھے انبیاء کرام کا ذکر ہوا، 18 انبیاء کرام کے نام لے کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے انہیں عطا کی تھی۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے عطا کی تھی کتاب، حکمت اور نبوت۔ اور کتاب، حکمت اور نبوت یہ ہم ہی عطا کرتے ہیں، یہ خود بخود کوئی لے کے نہیں آ سکتا۔ ہاں، جس کو ہم یہ دے دیں اس کے پاس یہ ہے، اور جس کو ہم نہ دیں اس کے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں، کتاب، حکمت اور نبوت، یہ ہم عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو مکہ کے مشرک لوگ ہیں، یہ اس کتاب، اس حکمت اور اس نبوت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اور حکمت سے مراد یہاں پر شریعت بھی ہو سکتی ہے، شریعت کا انکار کر رہے ہیں، اور نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ انکار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کریں انکار، جلیں گے جہنم کی آگ میں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہے۔ یہ اگر انکار کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کے انکار سے یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، انبیاء کوئی کمزور ہو جائیں گے، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم آپ کمزور ہو جائیں گے، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کرتے ہیں انکار کریں، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا تو اگر وہ اس کا انکار کر دیں، نبوت کا، حکمت کا، کتاب کا، شریعت کا، اگر وہ انکار کر دیں، ہؤلاء یہ سارے لوگ، فقد وکلنا بہا قومن تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کو ماننے والے ایسے لوگ، لیسو بہا بکافرین جو نہیں ہیں اس کے ساتھ انکار کرنے والے، جو ان کا یعنی کتاب، حکمت اور نبوت کا انکار کرنے والے وہ نہیں ہیں، ایسے لوگ ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی جماعت کی کوئی کمی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ایسے افراد کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی محتاج نہیں ہے، ان مکہ کے مشرکوں کا، کہ اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو معاذ اللہ دنیا کے اندر اسلام پھیل نہیں سکے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً انصار اس سے مراد ہو سکتے ہیں، مہاجرین اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی ہدایت یافتہ لوگ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے افراد موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی افراد کی کمی نہیں ہے، رجال کی کمی نہیں ہے، لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا جو اس کے دین کو پھیلائیں گے، چار دانگے عالم میں پھیلائیں گے، جو اس کے دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائیں گے، جو کائنات کے چپے چپے کے اندر اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیں گے، اسلامی تعلیمات کا پرچار کریں گے، دین کی تعلیم کو عام کریں گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، ہم نے مقرر کر دیے ہیں، آ جائیں گے وہ لوگ، موجود ہیں وہ لوگ، اب بھی موجود ہیں، آتے رہیں گے ایسے افراد، ایسے خوش بخت لوگ، ایسے خوش نصیب لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے افراد کی ہرگز کمی نہیں ہے۔ یہ مکہ کے جو مشرکین ہیں، یہ اگر اس کفر میں مبتلا رہتے ہیں تو رہیں، ان کی مرضی ہے، ہم نے تو ان کو سمجھانے کے تمام تر تقاضے پورے کر دیے ہیں۔ یہ محض زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں اور بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو نہ یہ ہدایت پہ ہیں، نہ یہ ملت ابراہیمی پہ ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی یہ گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ انکار کر رہے ہیں تو کرتے رہیں انکار اس ہدایت کا، اس کتاب کا، اس نبوت کا، اس شریعت محمدیہ کا، لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اور نقصان ان کا ہی ہوگا۔ یہ اپنے ہی پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنا ظلم، اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اس کے دین کو عام کریں گے، جو لوگوں تک دین اسلام کی دعوت کو پہنچا کر دم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے اور عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 99 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے آپ کے پاس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔